نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ محترم حضرات اور دینی و ایمانی بھائیوں، ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بطور تذکیر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اس مثال میں نوجوانوں کے لیے ایک مہمیز ہے جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سرچ کرنے والوں نے سرچ کیا، لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور ہر کس و ناکس اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہرن اور شیر کی رفتار میں کافی فرق ہے۔ ہرن کی رفتار 1 گھنٹے میں 90 کلومیٹر کی ہوا کرتی ہے، اور وہیں شیر کی رفتار 1 گھنٹے میں 58 کلومیٹر ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیر ہرن کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ یہاں سے گورکھپور کی جو دوری ہے وہ 60 کلومیٹر ہے، پھر گورکھپور سے آگے 30 کلومیٹر اور لے لیں، 90 کلومیٹر، اور شیر 58 کلومیٹر کی رفتار سے وہ دوڑ رہا ہے پر گھنٹہ، اور 30 کلومیٹر یعنی 32 کلومیٹر ہرن آگے دوڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی شیر ہرن کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اتنی دوری کے باوجود بھی، اتنی مسافت کے باوجود بھی، ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے دونوں کے درمیان۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ شیر نے ہرن کو دوڑایا ہو اور ہرن بھاگ نکلا ہو۔ یہ بہت ہی خال خال ایسا سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہرن لقمہ بن گیا شیر کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہرن دیکھتا ہے کہ شیر ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو اس ڈر کی بنیاد پر، اس خوف کی بنیاد پر، اس بھے کی بنیاد پر ہرن کی رفتار میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور شیر کے اندر اٹیک کرنے، حملہ کرنے کا ایک جذبہ مودزن ہوا کرتا ہے۔ وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اور آگے ہرن کی رفتار میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شیر کا لقمہ بن جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کے اندر، خاص طور سے یہ نوجوانوں کے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک بھے ہے سامنے والوں کے تئیں اور ان کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہم نوجوان دن بدن سکڑتے چلے جا رہے ہیں، ہماری عقلیں معاف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے ایک زمانے میں جیسا کہ تاتاریوں کا خوف، تاتاریوں کا ڈر بغدادی مسلمانوں کے اندر تھا، یہاں تک کہ ایک بغدادی مسلمان سے کہا جاتا تھا، ایک خاتون کہتی تھی، تاتاری خاتون کہتی تھی کہ اے شخص، حالانکہ اس مسلمان کے پاس ہتھیار ہوتا تھا، اس مسلمان کے پاس بندوق ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تاتاری خاتون کہتی تھی اے مسلمان تو یہیں پر کھڑا رہ، میں گھر جا رہی ہوں، وہاں پر سے میں تلوار لاؤں گی اور تجھے میں قتل کر دوں گی۔ اس ڈر کی بنیاد پر اتنا ڈر سوار ہوتا تھا کہ اس مسلمان کو وہاں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور وہ خاتون جاتی تھی اور تلوار لاتی تھی
اور اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ تاتاری قوم ہار گئی، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اگر یہ بات کہہ دی جاتی ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو لوگ تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، لیکن اگر یہ بات کہی جاتی تھی کہ تاتاری قوم ہار گئی، کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اتنا خوف طاری تھا، اتنا ڈر طاری تھا۔ بالکل بعین ہی وہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے موجودہ مسلمانوں کے اندر۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ یہودیت، مسیحیت اور صہیونیت کا پوری دنیا میں غلغلہ ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، پوری دنیا میں اسی کا علم اپنے ہاتھوں میں لوگ لیے پھر رہے ہیں۔ اور وہیں ان کے مد مقابل جو ہم مسلمانوں کی ٹیم ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جن کے اندر طارق بن زیاد کی روح ہے، جن کے اندر صلاح الدین ایوبی کا خون ہے، جن کے اندر عماد الدین زنگی کا خون ہے، جن کے اندر نور الدین زنگی کا خون ہے، جن کے اندر وہ حوصلہ ہے، جن کے اندر عقاب کی روح ہے، جن کے اندر چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس ہے، لیکن آج وہ نوجوان ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سہمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے آگے بڑھاؤ، قدم آگے بڑھاؤ، دنیا تیرے سامنے اپنے گردن جھکانے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن وہ خوف کھاتے ہوئے چلاتے ہیں، بلکتے ہیں، چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک خاتون ہوا کرتی تھی جن کا کہ مقابلہ تھا حجاج بن یوسف سے، جن حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کی پوری کوشش کی اور ڈھا دیا۔ جب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو تیار کیا کہ بیٹے جا اس فاسق کا مقابلہ کر، اور اس وقت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نابینا ہو چکی تھی، لیکن جب وہ جا رہے تھے ان کے لخت جگر جان کے ٹکڑے جب جا رہے تھے مقابلے کے لیے، اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا بیٹا ہو سکتا ہو یہ تیری میری آخری ملاقات ہو، آ میں تجھے بوسہ لے لوں۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگتے ہیں اور یہ بوسہ لیتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ میرے لخت جگر کے بدن پر کوئی کپڑا ہے، لوہے کا زیرہ ہے، لوہے اور خود ہے۔ اس وقت ماں نے کہا بیٹا یہ تیرے بدن پر کیا ہے؟ اس وقت کہا ماں میں مقابلے کے لیے جا رہی ہوں، میری جنگ ہے، میرا مقابلہ حجاج بن یوسف سے ہے، اس کی طاقت بڑی مضبوط ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ اسباب کو اختیار کرنا پڑا۔ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹا تو دین کے دفاع کے لیے جا رہا ہے اور تیرے بدن پر زیرہ ہو، تیرے بدن پر خود ہو، یہ مجھے گوارا اور پسند نہیں۔ چنانچہ انہوں نے زیرہ کو اتار کر پھینک ڈالا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور کہا اس بوڑھی کو بلایا جائے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی اور حجاج بن یوسف نے کہا اے اسماء یہ تیرا بیٹا ہے جو آج لٹک رہا ہے، میں نے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جواب تھا آپ سن لو، اے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی والدہ کو سناؤ، آپ اپنی ماں کو سناؤ، اپنی دادیوں کو سناؤ، جن دادیوں نے ہمیں بھوت کے قصے سنا کے کمزور کر رکھا ہے، جن ماؤں نے ہمیں ان ظالموں کا خوف ہمارے دلوں پر بٹھا کر رکھ دیا ہے، ان دشمنوں کا خوف ہمارے دلوں پر اٹھا کر رکھ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مردہ قوم ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم میت ہو چکے ہیں، ہم قدم آگے بڑھانے کی طاقت، جسارت اور جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت حجاج بن یوسف کے مقابلے میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو نابینا تھی انہوں نے للکارتے ہوئے کہا کہ اے حجاج بن یوسف یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر پروردگار نے مجھے 100 بیٹے دیے ہوتے اسلام کی دفاع کے لیے میں نے 100 بیٹوں کو قربان کر دیا ہوتا۔ یہ اس وقت کی خواتین ہوا کرتی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت اندلس پر ہسپانیہ پر عیسائیوں کا غلبہ ہونے والا تھا،
بلکہ مکمل طور پر ہو چکا تھا۔ وہاں پر بھی مسلمانوں کی کم بختی تھی، جو کہ عیش و طرب کی زندگی گزارنے کے متوالے ہو چکی تھی۔ اور ایک وقت آیا تھا اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن یوسف بن تاشقین کو دنیا جانتی ہے، قدم آگے بڑھایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ طارق بن زیاد کو کون نہیں جانتا ہے؟ جو عالم اسے نہیں جانتا ہے وہ جاہل ہے۔ اور ان جیسے شہسواروں نے میدان میں قدم رکھا اور اندلس کو ان دشمنوں کے ہاتھوں سے نکال دیا۔ موجودہ وقت میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یا RSS کی تنظیم ہو یا صہیونیوں کی تنظیم ہو، ان کی لابی ہو، RSS اور یہودیت اور مسیحیت، ان جیسے کم بختوں کی لابی ہو، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا گلوبلائزیشن کی شکل اختیار کر لی جائے اور اس پر اس کا غلبہ ہو، اس پر اس کی حکومت چلے، جو وہ کہے تو وہ چلے کرے۔ مسلمانوں سے کہا جائے کھڑے ہو تو مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا پڑے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نظر اٹھاؤ، آپ ہندوستان میں ہو اور ہندوستان کا ایک شہر، ہندوستان کا ایک اسٹیٹ یوپی میں ہو، اور یوپی کا ایک علاقہ، چھوٹا سا علاقہ گورکھپور میں، اور اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ مہاراج گنج میں اور ہتھیا گڑھ میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ آپ نظر اٹھاؤ، دیکھو مسلمانوں کا کیا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے۔ سرزمین عرب پر نظر دوڑاؤ، آپ کا جو مکہ اور مدینہ ہے، جس پر کہ مکمل طور پر ان یہودیوں کا غلبہ ہو چکا ہے، جن پر مکمل طور پر ان مسیحیوں کا غلبہ ہو چکا ہے، صہیونیوں کا غلبہ ہو چکا ہے، وہ مسجد اقصی، جس مسجد اقصی پر ایک وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور جس کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کری تھی، وہ مسجد اقصی پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صہیونیت کا مکمل طور پر غلبہ ہے، وہاں پر عبادت کرنا منع ہے۔ اور اس وقت جو کہ صفقۃ القرن کے نام سے ایک ڈیلنگ ہوئی ہے، سینچوری ڈیلنگ کہا جاتا ہے اسے، مکمل طور پر امریکہ نے کہہ دیا اسرائیل سے۔ اور اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل ایک مٹھی بھر کی تعداد ہے، جس کو کہ یہ امریکہ جو پوری دنیا کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی ہے، یہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی پیٹھ پر ایک چھوڑے کی طرح گھونپ رکھا ہے، اور جو کہ بیٹے سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے یہ امریکہ اسرائیل کو۔ یہ تو نام کا واشنگٹن جو امریکہ کا دارالسلطنت ہے، یہ نام کا ہے، امریکہ کا اصل دارالسلطنت تو اسرائیل ہے۔ تو مکمل طور پر پوری توجہ، پوری طاقت مرکوز کر رکھی ہے امریکہ نے اسرائیل پر۔ ابھی گفٹ کے طور پر امریکہ نے اسرائیل کو صفقۃ القرن کے نام سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حوالے کر دیا۔ تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی بے حسی ہے، ہم مسلمانوں کی بے ضمیری ہے، ہم مسلمانوں کی بے غیرتی ہے کہ ہمارے جو مقدس مقامات پر ہیں، ان تمام مقامات پر ان صہیونیوں کا اور مسیحیوں کا دن بدن غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم نوجوان ہیں، ہم مسلمان ہیں جن کے اندر بے غیرتی ہے، بے ضمیری ہے، اور ہمارے وہ قائدین جو کہ اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں، ان کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے، ان کی چیخیں نکلنی چاہیے تھی۔ جبکہ سندھ کی بڑھیا نے حجاج بن یوسف کو پکارا تھا تو محمد بن قاسم کو بھیج کر ہندوستان کو فتح کر ڈالا تھا۔ آج جبکہ بیت المقدس مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے، آپ خاموش ہو، اے بے ضمیرو، اے بے غیرتو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر کیوں نہیں اسلام کی حمیت بھڑک رہی ہے؟ مسجد اقصی پکار رہی ہے، آپ خاموش ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس سرزمین عرب کو ہم اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں، محمد بن سلمان ہو یا سلمان بن عبدالعزیز ہو، مکمل طور پر وہ امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ان کی گردنوں میں گردنیں ڈال کر ہم ان کی دہائیاں دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف مکاری ہے، دجالی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہم نوجوانوں سے کہیں گے، اسلامی نوجوانوں سے کہیں گے، آپ کو تیار ہونا پڑے گا، آپ کو اسلام کے تئیں اپنے اندر غیرت جگانی پڑے گی۔ آپ کا جو ضمیر مر چکا ہے، اس ضمیر کو بیدار کرو، ورنہ یاد رہے جس سرزمین میں ہمارا بھی حصہ ہے
اور اس میں سب کا حصہ ہے جس طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر ماشاءاللہ آپ جہاں جہاں پروٹیسٹ دیکھ رہے ہو، ان پروٹیسٹ کو زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، شب و روز لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ بالکل زندہ دل خواتین حضرات ہیں جن کے اندر اسلام کی غیرت ہے اور جن کے اندر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی کا خون بہہ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، ایسی خواتین ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے ذہن و دماغ میں خباثتیں ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں ایسی یہودیوں کا بھوت سوار ہے جو کہ ان چیزوں کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ زندہ دل مسلمان بننا چاہتے ہو تو مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آپ کے کیا رائٹس ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ آپ ہی مستقبل کی ستارے ہو، آپ ہی مستقبل کے آفتاب و مہتاب ہو، لیکن آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں۔ آپ ہرن بن چکے ہو، آپ کے اندر خوف طاری ہو چکا ہے، آپ رباب کے شکار ہو چکے ہو، آپ طاؤس و رباب کے متوالے ہو چکے ہو۔ آپ کے اندر جہاں پر شاہین کی روح ہونی چاہیے تھی، آپ نے اپنے اندر مردہ دلی پیدا کر رکھی ہے، آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے۔ پھر کس طریقے سے آپ اسلام کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو؟ میرے بھائیو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہو، آپ تیاری کرو۔ کس چیز کی تیاری؟ مطالعے کے ذریعے سے قلم میں طاقت پیدا کرو، زبان میں طاقت پیدا کرو۔ کہاں ہیں آج کے نوجوان، کہاں ہیں آج کے مسلمان جن کے اندر بولنے کی طاقت ہو، جن کے اندر لکھنے کی طاقت ہو؟ خال خال ملتے ہیں، خواہ دیوبند کے علماء ہوں، دیوبند کے علماء نہیں، دیوبند کے فارغین ہو یا ندوۃ العلماء کے فارغین ہو، ان جیسے فارغین میں کہاں ہے وہ صلاحیت، کہاں ہے وہ لیاقت؟ لہذا ایس دارالعلوم فیض محمدی کے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اور میری یہ آواز جہاں جہاں جائے گی میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آج اسی بات کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے یہ RSS کی تعداد نے، RSS کی تنظیم نے مکمل طور پر اپنی ایک ایسی ٹیم تیار کر لی ہے، جس طریقے سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر ایک مستشرقین کی تنظیم تیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے علوم کو اور مسلمانوں کے قرآن کو، مسلمانوں کی حدیث کو مسخ کرنے کی کوشش کی، تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ویسے آپ کی تنظیم ہونی چاہیے، آپ کی جماعت ہونی چاہیے جس کے اندر بولنے کا ملکہ ہو، جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو، جو بولے تو بولتا چلا جائے، لکھے تو زمانہ پڑھتا چلا جائے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں ایسے نوجوان ہمارے اندر خال خال نظر آتے ہیں۔ اگر نظر آتے ہیں تو واٹس ایپ پر پڑے نظر آتے ہیں، یوٹیوب پر پڑے نظر آتے ہیں، کمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تنقیدات کی دنیا میں اپنے آپ کو گھساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، میں آپ سے بار بار اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے مد مقابلین نے مکمل طور پر آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کے وجود کو مٹانے کے لیے، آپ کے آپ کے روشن اسلام کو اور اس کے گل کو اس کے چراغ کو گل کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ہو لحاف کے اندر گھسے رہتے ہو، آپ ہو جو رضائیوں کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے، آپ ہو جو فیس بک کو اپنا مستقبل کا ایک مستقبل سمجھ رکھا ہے۔ آپ کا مستقبل تو تابناک ہونے کے بجائے تاریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں بار بار آپ سے دعائی کر دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ابھی بھی میں کہتا ہوں خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، آپ سعید بن عاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، آپ فلسطین کے اس وقت کے تر و تازہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں میں جان لیے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ سلمان العودہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ سفر العوادی کا مطالعہ کرو، جن بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں میں عرب حکمرانوں نے ڈال رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنی زبان کو ہمیشہ حق بولنے کی عادت ڈالو، احقاق الحق اور ابطال الباطل کا فریضہ انجام دینے کے لیے لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اگر آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑے تو اس میں بالکل ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کی کوئی کوشش نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنے اندرونی طور پر کتابوں کے سلسلے میں، کتابی میدان میں، درسی میدان میں اور خارجی میدان میں مکمل طور پر آپ کو لیس ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے ان کے بچے ماشاءاللہ سامنے والوں کے بچے جہاں ایک طرف قلم کے اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں، کتابوں کے اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں، میں سامنے والوں سے مراد
آپ کے جو دشمنان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، مکمل طور پر وہ آگے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرو گے تو فوراً اپنا ہدف، اپنا مقصد اور اپنا جو مستقبل میں جو ان کا انہوں نے سوچ رکھی ہے، انہوں نے جو فکر پیدا کر رکھی ہے مکمل طور پر بتاتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے اگر کسی نوجوان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اور صرف پڑھے جا رہے ہو اور آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اپنا مستقبل بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا ایم بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا ایک ہدف قائم کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا ایک راستہ قائم کرنا پڑے گا کہ اس راستے پر ہم چلیں گے۔ کیونکہ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی تو یاد رکھو پھر آپ کو مٹا دیا جائے گا، اور مٹایا جا رہا ہے۔ مسیحیت کے بعد اس وقت پوری دنیا میں بین الاقوامی تعداد کے اعتبار سے، ان کے ریکارڈ کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو ہر جگہ مسلمان ہی ذلیل، ہر جگہ مسلمان ہی خوار نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے مسلمانوں نے عیش و طرب کی زندگی گزارنے کی اپنے آپ کو عادی بنا دی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پروردگار نے انہیں جو دولتیں دی تھی وہ چھین رہے ہیں لوگ۔ کیا پیٹرول ہمارے پاس ہے، تمام اسلحہ ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دشمنوں کا ہم پر غلبہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر آپ بھی اگر سوئے رہو گے تو کل آپ کے وجود کو مٹا دیا جائے گا، آپ کے اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ پروردگار کا عذاب ہے، پروردگار نے آفت نازل فرمائی ہے جو اس وقت ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں۔ لہذا آپ سے درخواست ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اور اس آواز کے ذریعے سے میں ہر ایک سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آج اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو مکمل طور پر آپ کو ایک تنظیم تیار کرنی پڑے گی، جس کے ذریعے سے آپ اسلام کے دفاع کے لیے کچھ نوجوانوں کو تیار کرو، کچھ ایسے نوجوان ہوں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اختیار کریں، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اختیار کریں، تو کچھ ایسے نوجوان ہوں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اختیار کریں۔ میں اشارہ اور کنایے میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اختیار کریں، اور جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اختیار کریں، جو ابو عبیدہ بن جراح کے راستے کو اختیار کریں۔ تو یہ ہمارے سامنے آئیڈیلس ہیں، یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں۔ اور اب بار بار آپ سے بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کو آزادی دلانے میں جن ہمارے علماء نے کارکردگی انجام دی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے سرخیر ہیں اس کے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ دریائے سے میں کئی منٹ گھسے رہتے تھے صرف اس لیے کہ ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھ سے نجات دلائی جائے۔ اور اسی طریقے سے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار یہ بات آپ سے بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیروں کو ننگا کرتے تھے اور ریتیلی زمین پر چلتے تھے۔ انسان تپش محسوس کرتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہیں مستقبل میں ہندوستان کو آزادی دلانی تھی۔ لہذا آج اگر ہندوستان پر خود ایسے ظالموں کا قبضہ اگر ہو رہا ہے تو کون نوجوان ہے، کون ایسا مرد مجاہد ہے جس کو آزادی دلوائے گا، جس پر کہ یہ RSS کا غلبہ ہو رہا ہے؟ اور یہ RSS کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی ایک لابی ہے۔ یہ جس طریقے سے یہودیوں کی لابی کو صہیونیت کہا جاتا ہے، اسی کی ایک شاخ RSS ہے جو کہ ہندوستان پر مکمل طور پر مسلمانوں کو ہٹا کر کے یہاں پر اپنا نظام لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا پورا قانون لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے موقع پر ان کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے اہداف کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے اغراض کو نہیں سمجھا، تو آپ کو مٹا دیا جائے گا، آپ کے قرآن میں تحریف پیدا کر دی جائے گی، پھر آپ جواب نہیں دے سکتے ہو۔ لہذا نوجوانوں، آپ کو حد سے زیادہ دن رات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مد مقابل کے لوگ 18 گھنٹے پڑھتے ہیں صرف اسلام کو مٹانے کے لیے، بلکہ بعض تو ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں اور میں نے بعض لوگوں کے اس بارے میں پڑھا ہے جن کو کہ لائبریری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تجھے اسلام کو مٹانا ہے، لائبریری کے اندر رہو، تمہیں یہی کھانا دیا جائے گا، یہی پانی دیا جائے گا،
तमाम दुनिया के हवाई जहाज तुम्हें यही दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम मुताला करो, दिन रात का हर पल लगाओ इस्लाम को मिटाने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आपका काम सिर्फ सोना है, आपका काम सिर्फ खेलना है, आपका काम सिर्फ घूमना है। अगर तुमने ये चीज़ तवज्जो नहीं दी तो आपके घर वालों की इज्जत व आबरू को तुम बचा नहीं पाओगे। हमारे वालिदैन, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी बहन और हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है, और मैं इससे आगे भी बढ़कर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अगर किसी इस्लाम के नाम लेवा पर हाथ उठाया जा रहा है, गोया कि या तो हमारी माँ हैं या हमारे बाप हैं, अगर हम उनकी तरफ से दिफा नहीं करेंगे अपनी सलाहियत के बलबूते पर, अपनी लियाकत के बलबूते पर, अपने कलम और किरतास की ताकत पर, तो कौन इसका दिफा करेगा? फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि जिस मस्जिद अक़सा को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश थी, आज फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो मस्जिद अक़सा पुकार रही है, नूरुद्दीन ज़ंगी को पुकार रही है और इमादुद्दीन ज़ंगी को पुकार रही है। मैं आपसे कहता हूँ, तुम भी नूरुद्दीन ज़ंगी हो, तुम भी सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, तुम भी इमादुद्दीन ज़ंगी हो, तुम भी मुताला करो, तुम भी अपने अंदरून में रूहानी एतबार से भी ताकत बनाओ और ज़ाहिरी एतबार से भी अपने आप को मजबूत करो, कुश्ती का मुकाबला करो, लाठियाँ सीखो, बहुत सारे असबाब हमारे पास हैं, इन तमाम चीज़ों को सीखो, ये हमारे राइट्स हैं। कानून को पढ़ने की कोशिश करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने की कोशिश करो, ये हमारे हुकूक हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि अपने दिफा के लिए हम तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन ये मदरसे के तलबा ये ऐसे जहन के होते हैं कि हमें कानून से क्या ताल्लुक़, हमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से क्या ताल्लुक़, हम क्यों इसका मुताला करेंगे, हमें तो सिर्फ सर्फ और नहव चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ के संविधान का मुताला करो। अगर आपके पास संविधान रहेगा, ये जालिम ताकत हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। लिहाजा मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ के कानून का मुताला करो और जितने हुकूक हमें दिए गए हैं उन तमाम हुकूक की रोशनी में हम यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने से कोई महरूम करता है तो हम भी अपने वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हैं, नूरुद्दीन ज़ंगी बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।